بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج کی کلاس میں ہم قادیانیوں کے پس منظر، تعارف اور چند عقائد کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ تو احباب گرامی، انگریزوں نے مسلمانوں کے اندر سے جذبہ ایمانی کو کم کرنے کے لیے مختلف طرح کے حربے آزمائے، لیکن وہ کسی بھی حربے میں کامیاب نہ ہوئے۔ تو بالآخر انہوں نے اس بات پر باقاعدہ طور پر تحقیقی ریسرچ کی کہ مسلمانوں کے اندر یہ جو جذبہ ایمانی ہے، مسلمانوں کے اندر یہ جو ایمان کی قوت ہے، یہ کس طرح کم ہو سکتی ہے، وہ کون سی شے ہے جو مسلمانوں کے جذبہ جہاد کو کم کر سکتی ہے، وہ کون سی چیز ہے جو مسلمانوں کے اندر سے اس روح محمدی کو نکال سکتی ہے۔ تو وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ مسلمانوں کے اندر سے جذبہ ایمانی اس وقت تک کم نہیں ہو سکتا جب تک ان کے دلوں میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عشق موجود ہے۔ تو انہوں نے اس ریسرچ کے بعد باقاعدہ طور پر انہوں نے ایک ٹیم تشکیل دی کہ جس کا کام صرف یہ تھا کہ کسی ایسے شخص کو آگے لایا جائے کہ جو مسلمانوں کے عقائد میں کی فصیلوں میں دراڑیں ڈالے، مسلمانوں کے عقائد کو مجروح کرے۔ تو اس کے لیے انہوں نے ایک ٹیم تشکیل دے دی۔ علامہ اقبال نے اس سارے واقعے کی ترجمانی اس انداز میں بیان کی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ان کی جو پلاننگ تھی وہ کیا تھی، وہ یہ تھی کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ کہ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ہے نا، اس کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا، پینے کے لیے کچھ نہیں ملتا، فلاں ضروریات زندگی مہیا نہیں ہیں، لیکن جب اس کے نبی کی بات آ جاتی ہے تو یہ فاقہ کش اس وقت موت کو پیچھے ڈال کے حضور کی عزت پہ پہرا دینے کے لیے آ جاتا ہے۔ تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، دین کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ تو انہوں نے باقاعدہ طور پر جو چند آدمی چنے تھے ان کا انٹرویو لیا، پھر ان تمام میں سے انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو اس کام کے لیے چنا، اور مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی ان کی غلامی کا دم بھرا۔ تو سب سے پہلے اس نے تقابلی مطالعہ شروع کیا اور عیسائیوں کے ساتھ، آریوں کے ساتھ مختلف اس نے مناظرے کیے، اور یہ مناظر اور مولوی وغیرہ اس طرح کے القاب کے ساتھ لوگوں میں مشہور ہو گیا۔ تو اس ابھی چند سال ہی گزرے تھے کہ اس نے کھلا مکھلا یہ دعویٰ کر دیا کہ رب تعالیٰ نے مجھے اس امت کا مجدد بنایا ہے۔ تو پھر اس سے چند برس بعد 1888 کے اندر اس نے باقاعدہ طور پر ایک اشتہار شائع کیا جس میں اس نے ایک بیعت نامہ شائع کیا تھا کہ جس کے اندر 10 شرائط تھی۔ ان شرائط میں ایک شک یہ بھی تھی کہ جو میرا بیعت ہونا چاہتا ہے وہ انگریزوں کی غلامی کا بھی دم بھرے گا۔ پھر اس سے 3 برس بعد اس نے مسیح موعود، مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کیا، اور 1900 کے اندر مولوی عبدالکریم جو اس کے پیروکاروں میں سے تھا، اس نے جامع مسجد کے اندر جمعہ کے دن اس نے یہ اعلان کیا اور کہا کہ مرزا نبی ہے، مرزا رسول ہے، اور اس نے بھی اس کی برملا تائید کی، کسی طرح کو اس کو روک ٹوک نہ کی۔ اس سے پہلے یہ ختم نبوت کے عقیدے کا حامی تھا، لیکن 1901 کے اندر باقاعدہ طور پر اس نے ختم نبوت کے عقیدے میں دراڑیں ڈالتے ہوئے دعوی نبوت کیا، اور اس سے چند برس بعد علماء اسلام کی پیشن گوئیوں کے مطابق 26 مئی 1908 کو یہ ایک غسل خانے کے اندر، لیٹرین کے اندر ہی اس کی موت ہو گئی۔ اور حدیث مبارکہ میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ کا نبی وہیں دفن کیا جاتا ہے جہاں اس کی وفات ہو، لیکن اس کے برعکس ہم نے دیکھا کہ مرزا جی کے پیروکار انہیں بیت الخلاء میں دفن کرنے کے بجائے وہاں سے نکال کر بزری یا ریل گاڑی قادیان لے گئے اور انہیں وہاں دفن کیا۔ تو یہ جو ہے اس کی تدفین اور اس کی موت یہ بتا رہی ہے کہ وہ سچا نبی نہیں ہو سکتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی نبی کی کوئی گنجائش نہیں۔